الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. آپ کو پتہ ہے ہماری یہ کلاس جو ہے وہ رمضان سے پہلے یہ مغرب کے بعد ہوتی تھی، لیکن اب رمضان المبارک کا مبارک موسم ہے، اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہے اور ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. تو رمضان المبارک میں ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اپنی وہ کلاسیں جو مغرب کے بعد ہوتی ہیں عام دنوں میں، اب رمضان کے بعد تو رمضان میں تو مغرب کے بعد مشکل ہو جاتی ہے افطاری اور پھر تراویح، تو اس میں پھر کلاس اس طرح کی وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم رمضان میں پھر ایسی کلاسیں وہ فجر کے بعد کر لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے فجر کے بعد تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، ہمارے ہاں عادت ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ فجر کے بعد آرام کرتے ہیں یا سو جاتے ہیں، لیکن فجر کے بعد یہ کلاسیں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، ثم لبث فی مجلسہ، پھر وہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس نہیں جاتا، اپنے دنیاوی کاموں میں یا اپنے آرام وغیرہ میں نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، حتی صلی صبحۃ الضحیٰ، حتیٰ کہ وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. یعنی فجر کے بعد وہ اپنی مجلس میں بیٹھا رہے اور نماز پڑھی اور نماز کے بعد کا ذکر وہ کرتا رہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہ آنے دے دنیاوی کام کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تو ایسے شخص کو حج کا اور عمرے کا ثواب ملے گا. تَامَّةٍ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ، ایسا حج اور عمرہ جو مکمل حج اور عمرہ ہو، کہ جو کمیوں کوتاہیوں سے پاک صاف حج اور عمرہ ہو. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ فجر کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے رہنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا. تو انسان دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو، انسان جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. فجر کے بعد کے اذکار ہیں، ان کو صبح کے اذکار کہتے ہیں، انسان وہ پڑھے، اپنا قرآن کا جو اس کا ایک ورد ہے وہ پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے. تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ چاشت کے وقت کی 2 رکعتوں سے مراد اشراق کی 2 رکعتیں ہیں. اشراق کی 2 رکعتیں، یہ اشراق کی 2 رکعتیں بھی چاشت کی ہی ہیں. جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد کوئی 10 منٹ بعد، 10-12 منٹ بعد جو ہے وہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو ایک تو اشراق کی 2 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے اور یہ بھی چاشت کی رکعتیں ہی ہیں. عام طور پر چاشت کا وقت تب ہوتا ہے جب تھوڑی روشنی مزید نکل آئے، کوئی 7:30 بجے 8 بجے آپ سمجھیے، یا اس سے پہلے. آپ کو پتہ اس کی بھی نماز ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام کرتے تھے اور اس کی اپنی فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اللہ نے بنائے ہیں. انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق بڑے عجیب طریقے سے ہے
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کائنات میں آفاق میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف آفاق میں نہیں، تمہارے جسم کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے جسم کو بڑا بہترین انداز سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ ذاریات میں، تم اپنے نفس میں کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنے نفس کے اندر غور کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا غور کا موقع ہے، انسان اپنے نفس کے اندر غور کرے، اللہ نے انسان کو کیسے بنایا ہے۔ تو 360 جوڑ ہیں انسان کے، ہر جوڑ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انسان کو ہر جوڑ کے بدلے ایک دن کے اندر ایک صدقہ کرنا ضروری ہے، تب اللہ کی نعمتوں کا آج سمجھیے کہ یعنی انسان شکر ادا کرنا وہ ہے کہ انسان اللہ کی وہ جو جوڑ ہے 360 جوڑ اللہ کی اس نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے اگر وہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے۔ اب یہ 360 صدقے کرنا روزانہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کوئی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کوئی اچھی بات کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان الحمدللہ پڑھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ انسان جو ہے وہ بڑے پرتپاک انداز میں مل لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن روزانہ 360 صدقے کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، کم از کم جو 360 جوڑ ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اس کا ایک آسان حل ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اگر چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ 360 صدقے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ تو اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، یہ صحیح بخاری کی دیکھیے حدیث ہے آپ کے سامنے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ ہے۔ اور دوسری حدیث سے پتہ لگتا ہے یہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کو صدقہ کرنا ہے، وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ اس کی مختلف صورتیں بھی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر جوڑ کے بدلے، ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ کسی آدمی کی مدد کر دے گا سواری کے معاملے میں، سواری میں اس کو ساتھ بٹھا لے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا کلمہ کہہ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ گندگی کو کسی جگہ سے دور کر دے، کسی جگہ رستے میں کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ابھی روزانہ 360 صدقے کرنا بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل جو ہمیں بتایا گیا ہے، وہ آسان حل یہ بتایا گیا ہے، یہ دیکھیے حدیث ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من بنی آدم صدقہ، کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَىٰ، اور یہ 360 جوڑوں کے بدلے جو صدقہ ہے 2 رکعتیں جو ضحیٰ کی ہیں تو یہ کفایت کر جاتی ہیں 360 صدقوں سے۔ اور بعض احادیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی شفعتي الضحى، جو بندہ چاشت کی 2 رکعتوں کی حفاظت کرے، ہمیشہ ان کو پڑھے، غفرت ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ چاشت کی 2 رکعتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ ہم جو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ چاشت کی 2 رکعتوں کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ایک اور حدیث ہے، آخری حدیث پیش کر کے پھر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من ابن آدم صدقہ، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے ہر صبح اس پر صدقہ ہوتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے۔ دوسری حدیث سے پتہ لگتا ہے، میں نے ذکر کیا کہ 360 جوڑ ہیں۔ تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جس سے وہ ملے اس کو سلام کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ وامرہ بالمعروف صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم دے، کسی کو برائی سے روکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے تکلیف دے، چیز کو دور کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وبذات اہلہ صدقہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق قائم کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ، اور اس سے کفایت کرتی ہیں ان تمام صدقوں سے چاشت کی 2 رکھتے ہیں۔ تو بہرحال فجر کے بعد بیٹھے رہنا اور اشراق تک کم از کم انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے اور صبح کے اذکار کرے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔ سونا ہے تو آرام کر لے، اس نے کاروبار وغیرہ میں جانا ہے تو وہ اپنے دوسرے روٹین کے کام شروع کرے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے ایک تو جیسے میں نے حدیث مبارکہ سنائی آپ کو کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ حج اور عمرہ پورا، اور اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہر جوڑ پر صدقہ ہے تو گویا کہ وہ 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اجر ہے، یہ مشکل ہوتا ہے سال کے باقی ایام میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سال کے باقی ایام میں بھی یہ عمل کر سکیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ سایہ فگن ہیں ہم پر، شیطان پابند سلاسل ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے انسان کوئی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلیں باقی سال کے اندر اگر یہ اہتمام نہیں ہو پاتا تو کم از کم رمضان کے اندر انسان اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری تو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کی وجہ سے ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس کو ایک روٹین بنا دے۔ تو دیکھیے ہم قرآن نہیں کھول پاتے پورا دن کئی مرتبہ، اور ہر جوڑ کے بدلے جو صدقہ ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ چلو انسان اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اس کے لیے رمضان سب سے بہتر وقت ہے اس قسم کے کاموں کو شروع کرنے کے لیے۔ تو یہ سوچ کر ہم اپنی کلاس فجر کے بعد کر لیتے ہیں، اگرچہ مشکل ہے لیکن دیکھیے اللہ کی جنت بھی کوئی آسان نہیں ہے، تو اللہ کی جنت کے لیے مشکل کام کرنے پڑیں گے۔ انسان ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم نے اس کو فجر کے بعد کیا ہے، تو اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا یہ قبول فرمائے۔ قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تفسیر پڑھنے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ہرگز نہیں انکار کرتے مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ہرگز نہیں انکار کرتے مسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے اس سے انکار کرتے ہیں۔ کتنی غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو مخاطب ہیں کہ تم مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ ان کا عزت و احترام تب ہوگا، وہ خاص طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں، تو اب ان کی عزت اور ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں اللہ بنا دیا جائے والعیاذ باللہ، یا انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح ابن مریم بذاتہ بنفسہ، انہیں تو کوئی اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اللہ یعنی اللہ کا بندہ بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا عاجز بندہ بن جائے، اور جو اللہ کا تقاضا ہے انسان سے، انسان اس تقاضے کو پورا کرے۔
تو کسی کی عزت اور شان بیان کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے اللہ ہی بنا دو، یہ اس کے اندر اللہ کی صفات پیدا کر دو، یہ کسی کی عزت اور کسی کی شان نہیں ہے، یہ یعنی اللہ کی بھی توہین ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں ہم یہ غلو کر رہے ہیں اس شخصیت نے ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا، تو گویا کہ ہم اس کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کو تو ناراض کر ہی رہے ہیں، اور یہ شرک ہے اور بدترین شرک ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا اللہ قرار دے، اللہ کی توہین ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ جو اس قسم کے شرکی اعمال ہیں اللہ اس کے لیے فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس قسم کی جو اللہ کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے جو عیب بیان کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا عیب ہے، جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو دیکھیے اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، کیوں ناراضگی ہوتی ہے کہ یعنی اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قدردانی کرتے ہیں، جو اللہ کا بندہ عاجز اور اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت بلند مقام دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ جتنا بلند مقام بھی ہوگا وہ بندگی کا مقام ہوگا، یہ تو بلند مقام نہیں کسی کو اللہ بنا دیا جائے اور کسی کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، تو اس میں اللہ کی توہین ہوتی ہے کہ یعنی اللہ کو اللہ کے عاجز بندوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، کہاں اللہ رب العالمین جو ہر چیز میں کامل ہے، اور کہاں اللہ کے بندے چاہے وہ اللہ کے نبی ولی کیوں نہ ہوں کامل تو نہیں ہے، انسان ناقص ہے، تو اللہ کو ناقص قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر کیا جائے، اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے، اولاد اس کی ہوتی ہے کہ جو کمزور ہو جاتا ہے، جس کو خلیفہ کی جانشین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین تو وہ ہیں جنہیں کمزوری تو کیا، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی اللہ رب العالمین کو، اگر اللہ رب العالمین کو اونگ یا نیند آ جائے تو اس کائنات کا نظام کیسے چل سکے، ہر چیز کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے انہیں تھاما ہوا ہے، زمین و آسمان یہ جو قائم دائم ہے اللہ نے تھاما ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو زمین و آسمان کوئی چیز اپنی جگہ پر برقرار، ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں تو اس سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا کہیں آسمان زمین پر نہ گر پڑے، تو منہ سے کسی اللہ کے بندے کو اس کی ذات میں غلو کر کے اللہ بیٹا قرار دے دینا، ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے بڑے شان بیان کر رہے ہیں، کوئی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی توہین ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے، بدترین شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور یہ اس ذات کے ساتھ جس کو ہم اللہ کے برابر اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دے رہے ہیں، یہ اس کے احکامات کی بھی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم حضرت عیسیٰ کا مقام یہ بیان کرتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو کبھی انکار نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے عاجز بندے بنے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ان اللہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اللہ نے حکایت کی ہے ان سے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رستہ ہے، اور یہی اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا رستہ ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے انکار ہے، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ قریبی فرشتوں کو اس سے انکار ہے، نہ دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس سے انکار ہے، نہ اللہ کے اولیاء کو، نہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اس سے کوئی انکار ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تو لوگ جو ہیں یہ ان کی ذات میں غلو کر کے اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ان نیک بندوں کی بھی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں سری، تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، ان کو اس میں کوئی انکار ہے، کوئی عار ہے، ان کے لیے کوئی عار نہیں ہے، یہ کوئی تذلیل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے کسی کو اللہ کا بندہ قرار دیا جائے،
حضرت عیسیٰ کو کوئی یار نہیں ہے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ قریبی فرشتوں کو۔ فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ کئی بدبخت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں، فرشتوں کی ذات میں غلو کر کے مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ فرشتوں کو اس سے کوئی انکار ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کوئی انکار ہے۔ اور آپ دیکھیے ان کی دیکھا دیکھی آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات جی وہ جو عرش پہ تھا تو وہ مدینہ میں اتر پڑا، جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، ولیعذ باللہ۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکامات کی بھی اور نبی کے احکامات کی بھی صریح مخالفت ہے، ولیعذ باللہ۔ قرآن کریم میں اگر مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے اپنے بندوں کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جہاں جتنا بلند مقام آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عبودیت کی عظیم صفت سے اللہ یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں اسراء اور معراج کتنا بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی، معراج کروایا۔ کتنا بلند مقام ہے۔ اتنے بلند مقام پہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کرتے ہیں تو کس صفت کے ساتھ؟ ابدیت کے ساتھ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کتنی اللہ کی یعنی صفت ہے، عظیم صفت ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہے، تمام کتابوں سے عظیم کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا قرآن کی وجہ سے ملا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام کو جو مقام ملا قرآن کی وجہ سے ملا ہے، رمضان کو جو مقام ملا ہے مہینوں میں قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر ایک رات، یہ مقام اس کا قرآن کی وجہ سے ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس امت کو جو فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں آپ کی صفت عبودیت کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے، یعنی جو ایسے شان والے مقامات ہیں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بندوں کی صفت عبودیت کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اے اولاد اس کی جس کو ہم نے سوار کروایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے، عاجز بندے اللہ کے اور شکر گزار، یہ نوح علیہ السلام کا مقام ہے اور ان کی شان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ دین سیکھیں، اور دین سیکھنے کے لیے آپ خضر کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر دین سیکھیں۔ کون خضر؟ کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جائیں ان کے پاس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اپنے نوجوان خادم سے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے، ان سے کہتے ہیں کہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں تب تک میں سفر کرتا رہوں گا چاہے مجھے صدیاں لگ جائیں۔ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ تو اتنے شوق سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کون ہے؟ یہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 دفعہ شرف کلام بخشا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا من وراء حجاب۔ اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک بے ہوش ہوگا، تو جب ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا اٹھ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا وہ دنیا میں جو اللہ نے تجلی ڈالی تھی اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا وہ مجھ سے پہلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بہت بلند مقام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور اللہ نے حکم دی جا کے ان سے کچھ سیکھیں، علم سیکھیں کوئی، تو وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو بڑی فرماتے ہیں میں صدیوں چلتا رہوں
جب تک مجھ سے ان کی ملاقات نہ ہو۔ مجمع البحرین جگہ اللہ نے نشانی بتائی تھی، جب وہاں پہنچے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے پہلے آگے نکل گئے اور پھر وہاں سے واپس پلٹے، وہ لمبا قصہ ہے، سورہ کہف میں موجود ہے۔ تو جب واپس آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا کتنا بلند مقام ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے، یعنی یہ اللہ کی بندگی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان خود ساختہ طریقوں سے کسی کی عزت احترام کرنا چاہتا ہے، وہ عزت و احترام نہیں کرتا، وہ تو اللہ رب العالمین کو اور اس کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، کبھی نہیں انکار کیا مسیح نے علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتوں نے۔ ومن يستنكف عن عبادته، اور جو بھی انکار کرے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نبی، فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی انکار کرے بھی تو کر کے جائے گا کہاں؟ پہلی بات ہے کیے ہی نہیں کبھی ان اللہ کے نیک بندوں نے، اگر کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے نافرمان بندے کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو کبھی انکار ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرے اللہ کی عبادت سے، اللہ کا بندہ بننے سے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کرے تو تکبر ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب اکٹھا کرے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کو، سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ وہ چاہے عام انسان ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے رسول ہو، تو سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے بھی نہیں ہیں، اور کرے بھی کوئی کیسے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے بدبخت اللہ کے نافرمانوں میں سے، تو جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، والعیاذ باللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا پورا دے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ، أُجُورَهُمْ، ان کا اجر، ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے، کوئی انکار کرے بھی تو کیسے کرے؟ کوئی انکار نہیں کرتا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے بندہ ہونے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی انکار نہیں کرتا، سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ جب سب اللہ کے پاس اکٹھے ہوں گے، اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جن کے امام وہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول ہیں، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، پس پورا پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کا اجر، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ نے انہیں قیامت کے دن دینا ہے۔ اور اللہ انہیں صرف ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیں گے، صرف ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیں گے، اللہ ان کے اعمال کے بدلے سے بہت زیادہ انہیں عطا کریں گے۔ جنت انسان کے صرف اعمال کا بدلہ نہیں ہے، انسان تو جنت میں صرف اعمال کے بدلے جا ہی نہیں سکتا، انسان کے اعمال تو ایک بنیاد بنتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا۔ انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو، ہماری کیا حیثیت، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارے عمل کیا؟ آپ کے تو اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ قیامت تک کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی مسلمان ہوتا ہے، سارا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ کا عمل تو جاری ہے، اور آپ کا عمل، آپ کے اعمال تو شمار نہیں ہو سکتے، تو کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو فرمایا میں بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اپنا عمل کے بدلے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تو ہمارا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انسان کو عمل بھی نہیں کرنے چاہیے، بس انسان کو جو ہے نا غلط طور پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے توکل کی امید میں بیٹھ جانا چاہیے، نہیں، انسان کو اللہ کی رحمت ملے گی، اس کی بنیاد انسان کا عمل بنے گا۔
انسان کو عمل ضرور کرنا چاہیے، لیکن انسان کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں کا پوری طریقے سے حقدار کر سکے۔ تو کسی انسان کو اپنی نیکیوں کا، اپنے عمل کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جنت انسان کے عمل کا بدلہ نہیں، جنت تو بہت بڑا بدلہ ہے۔ جنت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر آپ سمجھیے بات ہی ختم کر دی کہ نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو انسان کے اعمال اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت کی نعمتیں حاصل کر سکے۔ تو اللہ انسان کو انسان کے اعمال کا بدلہ بھی دیں گے اور زیادہ دیں گے، اپنے فضل سے اللہ زیادہ دیں گے۔ یہ کیا زیادہ بدلہ ہے جو اعمال سے زیادہ ملے گا؟ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، یا اس قسم کی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں ان کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کا دیدار، اور یہ اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو انکار کرتے رہے، جو تکبر کرتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابٌ، انہوں نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، چاہے وہ انکار کریں، چاہے وہ آخرت کا انکار کر دیں، چاہے وہ اللہ کے بندے ہونے سے انکار کر دیں، چاہے وہ تکبر کرتے رہیں۔ تکبر کرنے سے یہ تو نہیں کہ وہ وہاں جانے سے بچ جائیں گے، جمع تو انہوں نے بھی اللہ کے پاس ہونا ہے۔ اللہ نے تو ایک ایک بندے کو شمار کر رکھا ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اے لوگو تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اس میں گویا کہ ایمان والے کفار، پوری دنیا والے مخاطب ہوتے ہیں، تا قیامت کے لوگ، کیا مسلمان کیا کافر، سارے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ کی تم پر کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تم پر برہان بھیج دی ہے، تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کیا چیز ہے؟ برہان ایسی دلیل قاطع ہوتی ہے، ایسی زبردست دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کسی مزید معجزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزید حجت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے برہان بھیج دی ہے۔ اب بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ جی کوئی معجزہ چاہیے، کوئی نشانی چاہیے، تو یہ تو پھر میں نہ مانوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ حیرانگی سے پوچھتے ہیں اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا پرانی کتابوں میں جو قرآن کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو کیا پرانی کتابوں میں جس عظیم ترین معجزے کا ذکر ہے وہ معجزہ ابھی تک ان تک پہنچا نہیں ہے؟ قرآن، کیا قرآن کے بعد بھی انہیں کسی معجزے کی ضرورت ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کون سی ایسی چیز ہے اللہ کے بعد، اللہ کی آیات کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کے قرآن کے بعد پھر مزید کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ انسان غور تو کرے۔ تو بہت بڑا اللہ کا انعام، اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن، برہان۔ اے لوگو تحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان، دلیل قاطع تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف
واضح نور، یہ اتنا بڑا نور ہے، اب اس نور کے بعد کسی اور نور کی کیا ضرورت ہے، کسی اور معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں یہ نور ہے۔ اللہ نے اس نور کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا ہے، کفر و شرک کے اندھیروں سے، ضلالت کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو قرآن کے بعد مزید کسی اور نور کی ضرورت ہے، جن کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے، جن کو قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، قرآن پر ان کا اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ کافر تو ہوں سمجھ آتی ہے، مسلمانوں کو بھی قرآن کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہو، قرآن کے بعد تو لوگوں کی گردنیں جھک جانی چاہیے، زبانوں پہ تالے لگ جانے چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی برہان آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو قرآن کے بعد اور دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن سننے کے بعد بھی ان کا اطمینان نہیں ہوتا جب قرآن ان کے موقف کے خلاف ہو۔ تو قرآن سے بڑا نور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کو نور قرار دیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ وہ نور ہے جس نور کے ذریعے اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کفر و شرک کے، بدعات کے، ضلالت کے تمام اندھیروں کو چاک کر دیتا ہے قرآن کو پڑھا تو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائیں، وَنَصَرُوهُ آپ کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی پیروی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ قرآن کریم کو نور قرار دیا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، کتاب مبین آ چکی ہے۔ یہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قرآن میں جہاں بھی نور ہے اس سے مراد یعنی قرآن خود ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نور ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ آپ نور ہدایت ہیں، ہدایت کا نور ہیں، آپ تو بشر ہیں، ویسے تو آپ کو نور ہدایت قرار دے دیا جائے یا آپ کو سراج منیرہ قرار دے دیا جائے تو آپ لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں، اس معنی میں آپ نور ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں تو نور قرآن کو قرار دیا گیا ہے، جیسے یہاں فرمایا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل